بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المقصد الاول یا المقصد الاول دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے فی المرفوعات۔ ابھی مرفوعات کی بحث شروع ہو رہی۔ صاحب کتاب مقدمے کا ذکر کیے تھے، اس میں 4 فصلیں آئی تھی۔ پہلی فصل پہلا باب تھا مورب کا، اس میں 3 مقاصد تھے۔ اب 3 مقاصد میں پہلا مقصد ہے مرفوعات کا، دوسرا مقصد آئے گا منصوبات کا، اور تیسرا مجرورات کا آئے گا۔ تو یہ جو مرفوعات ہے اصل میں مرفوع کی جمع ہے۔ بولیے کس کی جمع ہے؟ مرفوع کی جمع ہے، نہیں تو مرفوعاتن کی نہیں، مرفوع کی جمع مرفوعات، ایسی جمع جو الف تا کے ذریعے بنائی گئی۔ الاسماء المرفوعات 8 اقسام۔ اسماء مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ یہ یاد ہونا چاہیے ہر ایک کو۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، ومفعول ما لم يسمى فاعله، ایسا مفعول جس کا فاعل کا نام نہیں لیا گیا، یعنی جس کے فاعل کا نام، اسی لیے ضرب زید تو زید فاعل ہے، ضرب زید زید مفعول ہے، اس کا فاعل کا نام نہیں لیا گیا۔ تو ضرب زید زید مارا گیا، مارنے والا کون ہے؟ اس کا نام نہیں لیا گیا۔ ومفعول ما لم يسمى فاعله، ایسا مفعول جس کا فاعل کا نام نہ لیا گیا۔ والمبتدا مبتدا مرفوع، والخبر خبر بھی مرفوع، وخبر ان واخواتها، ان اور اس کے اخوات کی خبر۔ آپ قرآن سے ایک دلیل دیں، ان اللہ غفور، یہ جو غفور ہے مرفوع ہے، ان کی خبر ہے، اور اس کے ان کان لکن لیت لعل، یہ سب اس کے نظائر ہیں۔ واسم کان واخواتها، کان اور اس کے اخوات بھی کا اسم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ کان اور اس کے اخوات بتائیے۔ کان صار اصبح مساء ضحى ظل بات ما برح ما دام فك ليس، تو یہ سارے اس کے اخوات کہلاتے ہیں۔ اخوات کا معنی لفظاً بہن ہے، لیکن غیر ذوی العقول کے لیے اخوات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو نظائر کے لیے استعمال، یعنی اس جیسے نظائر، اس جیسے مثال ہے۔ واسم ما ولا المشبہتین بلیس، یعنی ما اور لا مشابہ بلیس کا اسم، ما اور لا جو لیسا کی طرح ہوتا ہے اس کا اسم کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اب اس کی تفصیلات ایک ایک کر کے آئیں گے۔ وخبر لا التی لنفی الجنس، ایسا لا جو نفی جنس کے لیے استعمال، لا نفی جنس، لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر۔ اب دیکھیے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پہلی چیز بتا رہے ہیں الفاعل، فاعل۔ اب یہ جو الفاعل ہے، اب یہی ہمارا سبق چلے گا۔ چلیے الفاعل دیکھ لیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف سمجھیے، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ قَبْلَهُ فِعْلٌ، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو، اور صفت یا اس اسم سے پہلے صفت آ جائے۔ فعل، اب دیکھ مثال بتا رہا ہوں میں، چوک ہے نا، جیسے ضرب زید، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو۔ اب یہ زید ضارب ابوہ عمرن، اب دیکھیے یہ صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، ظرف۔ اب اس وقت یہ تو فعل ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ فعل نہیں، یہ شبہ فعل ہے، یعنی فعل کی طرح کام کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ فعل اور یہ شبہ فعل۔ اب یہاں دیکھنے کی ہے، یہ جو ہے ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل آیا ہو، ہر وہ اسم جس سے پہلے صیغہ صفت آیا ہو۔ اب اس کی ترکیب ہم کریں گے، ضرب فعل، زید ہوا نہیں، زید فاعل ہوگا، زید فاعل، ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ بولے مرفوع، مرفوع کیوں؟ فاعل ہونے کی وجہ، لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کا لفظ اعراب بولا جا رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے زید
بولیے زید یہ کیا ہے؟ مبتدا مبتدا ہے، یہ زید مبتدا ہے. اور ضارب، شبہ فعل اب اصل میں یہ پورا جملہ مل کر کے خبر بنے گی. تو ضارب شبہ فعل شبہ فعل، یا کہیے اس میں فاعل ہے. بولیے اس میں فاعل یہ سمجھیے گا، فاعل اور اس میں فاعل کا فرق سمجھیے. فاعل اور اس میں فاعل فعل کے بعد جو چیز آتی ہے وہ فاعل ہے. فعل کے بعد جو چیز آتی ہے فاعل اس میں فاعل کا معنی وہ صیغہ جو ہم گردان میں استعمال کرتے ہیں آتا ہے نا. کیجئے گردان، جس میں ضارب مضروب آتا ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب ضارب. وضرب یضرب ضربا فهو مضروب. یہ جو ضارب اور مضروب آ رہا ہے یہ اس میں فاعل ہوگا، اس میں مفعول ہوگا. اب ابو کیا ہوگا؟ مضاف، اور ہو مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ ہو کر ضارب صیغہ صفت کا فاعل ہوگا. یہ دیکھیے یہ اس میں فاعل ہے، یہ فاعل ہے. اب اس کا جو اعراب ہوگا ہم کہیں گے مرفوع ہے. بولیے مرفوع ہے. لفظاً ہے کہ تقدیراً ہے؟ لفظاً ہے. یہ بولتے جائیں آپ، یہ لفظاً ہے. لفظاً اس لیے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ لفظاً ہوگا. تو ابوہ، اب یہ ہو کی ضمیر اس کا اعراب کیا ہے بتائیے؟ اس کا اعراب مجرور مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ مجرور، بولیے مجرور ہے. لفظاً ہے یا تقدیراً ہے یا محلن ہے؟ محلن محلن ہے. محلن کیوں ہے بتائیے؟ اس لیے کہ ضمائر مبنیات میں ہیں، اور مبنیات کا اعراب جب بتایا جاتا ہے تو محلن بتایا جاتا ہے. یہ محلن مجرور ہے کیونکہ اس کا جر نظر نہیں آ رہا ہے. اور عمرن کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل کے فاعل کا مفعول بن رہا ہے. سمجھ میں؟ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر کے زیدن کی خبر بن رہی ہے. چلیے دیکھیے، کل اسم قبلہ فعل، ہر وہ اسم جس سے پہلے کیا ہو؟ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو. اسند الیہ، اس کی طرف اسناد کی گئی ہو، یعنی اسند الیہ علی معنی، اس اسناد کیے گئے ہو اس کی طرف، اس فعل کی طرف. فعل کو کا اسناد اسم کی طرف ہوتا ہے. بولو فعل کا اسناد جس کی اسناد کی جاتی ہے وہ مسند ہوتا ہے، اور جس کی طرف کی جاتی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. اب ضرب زید میں مسند اور مسند الیہ کون ہے؟ ضرب مسند ہے، مسند الیہ. تو اسند الیہ اس اسم کی طرف اسناد کی جاتی ہے علی معنی، اس معنی پر، انہ قام بہ، کہ وہ فعل اس کے ساتھ کھڑا ہے. ضرب زید، ضرب جو کھڑا ہے زید کے ساتھ کھڑا ہے. لا وقع علیہ، اس پر واقع نہ ہو. اب یہاں غور کرنے کی چیز ہے، کل اسم قبلہ فعل کہا، کل اسم قبلہ فعل فرمایا. وجہ اس کی ہے کہ پہلے فعل آنا چاہیے بعد میں. اگر پہلے اسم آ جائے بعد میں فعل آ جائے، زید ضرب، یہ فاعل نہیں کہلائے گا، یہ مبتدا کہلائے گا. ضربہ کا فاعل بعد میں آئے گا، وہ ہوا کی شکل میں آئے گا، یہ مستتر ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ مستتر ہوگا. ضرب فعل، ہوا ضمیر فاعل. اب ہوا کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع ہے. بولیے مرفوع ہے. اب کیسا ہے مرفوع؟ ضربہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے. اب اعراب کا ظاہر ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے محلن مرفوع ہے. کس میں محلن؟ یہ محلن مرفوع ہے. تو معلوم ہوا فعل کے بعد فاعل آتا ہے. اگر فعل کے پہلے آ رہا ہے تو فاعل نہیں کہلاتا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو دیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. جی تو کل اسم قبلہ فعل او صفت، یا تو فعل آنا چاہیے یا صفت آنا چاہیے. دیکھیے اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ کاسمئی الفاعل والمفعول والصفت المشبہۃ وافعل التفضیل والمصدر والظرف، یہ سب صیغہ صفت ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اسی طرح مصدر، ظرف،
یہ بھی فعل کی طرح کام کرتے ہیں، فعل نہیں ہوتے، یہ فعل کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو فعل نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ فعل کہا جاتا ہے۔ اسند الیہ، اسناد کی جاتی ہے اس کی طرف، علی معنی، اس معنی پر، یعنی اس فعل کی اسناد اسم کی طرف اس طور پر کی جاتی ہے کہ انہ قام بہ، کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے۔ اب دیکھیے فعل فاعل کے ساتھ قائم رہتا ہے، فعل فاعل پر واقع نہیں ہوتا، اگر واقع ہوتا ہے تو وہ مفعول بن، لا وقع علیہ، لا وقع علیہ سے مفعول کو نکال دیا۔ قام زید، یہ مثال ہے، ترکیب کریں اس کی۔ قام فعل، زید فاعل، زید فاعل، زید فاعل مرفوع ہے، بولیے مرفوع ہے، لفظاً ہے، لفظاً ہے، یہ بولتے جانا، لفظاً اور تقدیراً اور محلاً۔ لفظاً کہاں آئے گا؟ معرب میں آئے گا، تقدیراً بھی کہاں آئے گا؟ معرب میں آئے گا۔ موسیٰ کا اعراب اور قاضی کا اعراب، اس میں منقوص کا اعراب اور اس میں مقصور کا اعراب، لفظاً ہوگا کیا تقدیراً ہوگا؟ تقدیراً ہوگا۔ اور جتنے مبنیات ہیں، اسماء اشارہ، اسماء ضمائر، یہ سب کیا ہیں؟ محلاً ہیں۔ زید ضارب ابوہ عمرا، زید مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو۔ اب دیکھیے یہاں ابوہ اسم سے پہلے ضارب شبہ فعل آیا، جس کو ہم نے اس میں فاعل کہا، اس میں فاعل صیغہ صفت ہے، صفت آیا ہے۔ وما ضرب زید عمرا، وما ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو نہیں مارا، یہ فعل نفی کی مثال ہے۔ اب ایک ایک قاعدہ بتائیں گے، کل قاعدے ہمارے پاس تقریباً 14 قاعدے آئے۔ اب ایک ایک قاعدہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، توجہ سے سننا ہے، مثالوں سے پڑھنا ہے۔ پہلا قاعدہ دیکھیے، وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، ہر فعل کے لیے ضروری ہے فاعل یا مرفوع کا ہونا۔ فعل ہو اور فاعل نہ ہو، بھئی ایسے کیسے ہو سکتا؟ ہر فعل فاعل چاہتا ہے اور فاعل مرفوع چاہتا ہے، کیسا چاہتا ہے؟ مرفوع چاہتا ہے۔ اب یہ جو فاعل ہوگا، اب دیکھیے فاعل ہوگا یا تو مظہر ہوگا، بولو مظہر کا معنی ظاہر ہوگا، یا مضمر ہوگا، یا مستتر، یا مستتر، یا مستتر پڑھے، مستتر بھی پڑھتے ہیں، مستتر ہوگا، فاعل مضمر ہوگا، یا فاعل مظہر ہوگا، یا فاعل مستتر ہوگا۔ جیسے ذہب زید، اب یہاں غور کرنا ہے آپ کو، ذہب زید، اور یہاں ضربت زیدا، اچھا مضمر ہے نا، ضربت زیدا، جی ضربت زیدا، اب اس کو ضربت زیدا۔ اور تیسری مثال مستتر، زید ذهب، زید ضرب، اب دیکھیے زید ضرب، اب اس کو ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے۔ یہ ضمیر مضمر بارز ہے، جی یہ کون سا ہے؟ اب یہاں سمجھ، مظہر کا معنی ہے فاعل ظاہر ہے، جی فاعل دیکھو ذہب فعل، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوا ہے فاعل، یاد رکھنا اگر فعل کا فاعل ظاہر ہے تو وہ فعل ضمیر سے خالی ہے، تو یہ فعل کیا ہے؟ ضمیر سے خالی۔ ضربت زیدا، میں نے زید کو مارا، اب یہ جو تا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے بولیے؟ ضمیر ہے بارز ہے، بولیے اب افعال اگر پڑھیں گے، جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں۔ ضربا، اس میں ضمیر کیا ہے؟ ہوا، پوشیدہ ہے۔ ضربا، بولیے اس میں ضمیر کیا ہے؟ الف ہے، بولنے کے لیے بچوں کو بولا جاتا ہے وہ، ہما ضمیر ہے پوشیدہ، اب یہ نہیں کہنا ہما ضمیر، بلکہ یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ ضمیر بارز ہے، یہ ضمیر ہے، اب یہاں ضمیر مستتر ہے، ضمیر مستتر، اب یہ سمجھتے جانا۔ اب یہاں جو ہے ضربو پڑھیں گے ہم، ضربو میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ جو واو ہے ضمیر بارز ہے، البتہ اس میں ضربت جو آ رہا ہے، ضربت، یہ ضربت یہ ضمیر بارز نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے یہ جو ضربہ ہے اس کا تعلق مؤنث کے ساتھ ہے، یہ تائے تانیث کہلاتا ہے۔ اب پھر آپ ضربتا، ضربنا، ضربتا،
اب سب میں کیا ہوگا؟ بارز ہوگا، سب میں ضمیر بارز۔ دوسری چیز یہ سوچنے کی ہے کہ یہ ایک صیغہ ایسا ہے جس کا فاعل ظاہر ہوگا یا ضمیر کی شکل میں آئے گا۔ اس کا فاعل کیسا آئے گا؟ ضمیر کی شکل، ضمیر کی شکل میں آئے گا۔ اس کا فاعل ضمیر کی شکل میں آئے گا۔ اس کا فاعل ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ظاہر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ضربتا، اس کا صیغہ کیا ہوگا؟ ضمیر کی شکل میں آئے گا۔ ضربنا، اس کا صیغہ، اس کا فاعل بھی ضمیر کی شکل میں آئے گا۔ اب یہاں سے ضربتا سے لے کر ضربنا تک اس کا فاعل کیسا آئے گا؟ ضمیر کی شکل میں آئے گا۔ بتائیے اب یہ چیزیں آپ کو سمجھتے بھی جانا ہے کہ کون کہاں کہاں فاعل ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے اور کہاں کہاں ظاہر کی شکل میں آ رہا ہے۔ پہلی چیز مظہرین، ذہب زید، ذہب فعل، زید مرفوع لفظا فاعل بنا، او مضمرین بارزن یا ضمیر بارز کی شکل میں آیا، ضربت زیدا، یہاں جو فاعل آیا ہے وہ ضمیر بارز کی شکل میں آیا، او مستترین یا ضمیر مستتر، ذہب زید ذہب، اس میں اب ترتیب کیا ہوگی؟ زید بولیے، زید مبتدا بولیے، پرانا زید مبتدا مرفوع لفظا بولیے، لفظاً کیوں کہا؟ اس کا اعراب بولا جا رہا ہے۔ اور پھر ضرب فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر جو فاعل ہے وہ مستتر مرفوع محلن، تاکہ آپ کو یہ پورا سمجھ میں آئے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زید کی خبر بنے گی۔ تو اس سے پہلے قاعدے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بارز کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ضمیر مستتر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ امید ہے یہ پہلا قاعدہ سمجھ میں آیا۔ دوسرا قاعدہ یہ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، دیکھیے دوسرا قاعدہ، اگر فعل کیا ہو؟ فعل متعدی ہو، فعل متعدی ہوگا تو پھر فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت ہے۔ بھئی مارا، مسعود نے مارا، کسی کو تو مارا ہوگا، کیا خود کو مارا ہوگا؟ بھئی ضرب مسعود زیدن، سمجھ میں؟ تو مسعود نے زید کو مارا۔ اب ہمیشہ یاد رکھیے فعل متعدی کے ترجمے میں نہیں آتا اور فعل لازم کے ترجمے میں نہیں آتا۔ ہم کہیں گے مسعود نے زید کو مارا، نہیں آیا۔ اب مسعود گیا، مسعود گیا، اب مسعود جانے میں نہیں آیا۔ ذهب مسعود، یہ فعل لازم ہوتا ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی کو سمجھنے کی ترتیب، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اس کا مفعول به بھی ہو۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ ہر فعل کا ایک فاعل ہوگا، ہر فعل کا ایک فاعل ہو، یا تو فاعل ظاہر ہوگا یا ضمیر بارز کی شکل میں ہوگا یا ضمیر مستتر کی شکل میں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فعل متعدی ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کا مفعول مفعول بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا۔ بھی کا معنی کیا؟ فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے جیسے ضرب زید عمرا، بولو ضرب زید عمرا، ترکیب کریں اس کی، ضرب فعل، ہاں زید فاعل مرفوع لفظا، عمرا مفعول منصوب لفظا، ہاں لفظا، اس طرح بولنا بھائی، ضرب زید عمرا۔ قاعدہ نمبر 3 دیکھ لیں، وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اب ایک ایک چیز بتائیں، اگر فاعل ظاہر ہے یا ہم کہیں گے دوسرے الفاظ میں مظہر ہے، مظہر کا معنی ظاہر ہے، اگر فاعل مظہر ہے، وحید الفعل ابدا، فعل ہمیشہ واحد، فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ یہ کوشش یہ کریں کہ ایک کاپی بنائیں، اس کو لکھا کریں۔ چلیے، اور کلاس میں بیٹھ کر لکھیں، یہ آسان شکل ہے، بعد میں لکھنے کے پتہ نہیں لکھنے کا موقع مل جائے نہیں۔
وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا اگر فاعل مظہر ہو یعنی فاعل ظاہر ہو کر وحید الفعل ابدا فعل ہمیشہ کیا ہوگا واحد آئے گا جیسے ضرب زید بولو جیسے ضرب زید ضرب زید اور آگے ضرب الزیدانی ضرب الزیدانی ضرب الزیدان ضرب الزیدانی ضرب الزیدون ضرب الزیدون الزیدون دیکھیے ضرب الزیدون فعل ہمیشہ واحد آ رہا ہے جی اس کا فاعل یہاں ظاہر ہے جی یہاں بھی ظاہر ہے وہاں بھی ضرب ظاہر کا معنی یہ کہ وہ فعل ضمیر سے خالی ہے جی اگر فعل ضمیر سے خالی ہے تو فعل ہمیشہ واحد واحد آئے چلیے قاعدہ نمبر 4 وَإِن كَانَ مُضْمَرًا وحید للواحد بولیے وإن كان مضمرا وحید للواحد وَإِن كَانَ مُضْمَرًا فاعل مضمر ہو بولو فاعل مضمر ہو فاعل مضمر ہو اگر فاعل مضمر ہے تو ایک واحد کے لیے تو واحد وحید للواحد واحد کے لیے واحد لایا جائے گا واحد کے لیے واحد اور اس کی مثال کیا دی انہوں نے الزیدان ضربا زید ضربا بولو اب دیکھیے زید ضرب ضربا اب یہ جو فعل کو واحد لائے کیونکہ فاعل اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر کی شکل میں آیا فاعل ضمیر کی شکل میں آیا تو مبتدا کے مطابق آئے گا یہ ضمیر لوٹنے کے مطابق اگر فاعل مضمر ہے اور تو تثنیہ کے لیے ضربا تثنیہ کے لیے تثنیہ تثنیہ کے لیے تثنیہ تثنیہ اور جمع کے لیے جمع جمع کے لیے جمع اب اس کی مثال دیکھیے الزیدانی ضربا الزیدانی ضربا آئے گا الزیدون ضرب الزیدون ضرب الزیدون ضربو اب اس کو سمجھتے جانا یہ فاعل ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے یہ فاعل ظاہر کی شکل میں آ رہا ہے تو قاعدہ نمبر 4 ہو گیا وَإِن كَانَ مُضْمَرًا وُحِّدَ لِلْوَاحِدِ اگر فاعل ضمیر کی شکل میں ہو تو واحد کے لیے فعل واحد لایا جائے گا نحو زید ضرب وثنی للمثنى اور تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ لایا جائے گا الزیدان ضرب وجمع للجمع اور جمع کے لیے جمع لایا جائے الزیدون ضربوا دیکھو ضربوا لایا گیا قاعدہ نمبر 5 اب 5 نمبر قاعدہ آپ سمجھ لیں قاعدہ نمبر یہ 5 ہے وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا اگر فاعل کیا ہو حقیقی فاعل مؤنث حقیقی فاعل مؤنث حقیقی مؤنث حقیقی اب مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں اب اس کی تعریف کر رہے ہیں وَهِيَ مَا بِإِزَائِهَا ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ مؤنث حقیقی وہ چیز ہے جس کے بالمقابل حیوان میں سے ذکر ہو حیوان میں جاندار میں سے کوئی مرد ہو جیسے مثال کے طور پر زاہد مذکر ہے اس کی بالمقابل فاطمہ رجل امرأۃ ولد بنت اسی طرح ناقۃ اس کا مذکر کیا ہے جمل تو یہ بھی مؤنث حقیقی کہلاتا ہے جس کے بالمقابل حیوان میں سے جاندار ہے تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے تو انث الفعل ابدا فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا علم تفصیل بھی پڑھا گیا بعض نے اس کو تفصل پڑھا فصل یفصل سے اگر تو فصل نہ کرے بین الفعل والفاعل اگر فعل اور فاعل کے درمیان تو فصل نہیں کیا تو تجھے فعل کو ہمیشہ مؤنث لانا ہے جیسے قامت اگر فاعل مؤنث سے حقیقی ہے تو اور فعل اور فاعل کے درمیان فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہیں ہے تو فعل کیسا آئے گا تو فعل ہمیشہ مؤنث ہے تو فعل ہمیشہ مؤنث فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا ایک مثال قامت
ہندن ہندن، اکلت فاطمتن، کوئی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں جی. تو وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، وہی ما بِإِزَائِهَا ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، وہ جس کے مقابل، اذا کس کو کہتے ہیں؟ مقابل کو کہتے ہیں. اذا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں. وَهُوَ مَا بِإِزَائِهَا، وہ چیز ہے جس کے بالمقابل ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، مذکر ہو حیوان میں سے، جاندار میں سے مذکر آئے. اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا. إِن لَمْ تفصل، اگر تو فصل نہ کرے، یا إِن لَمْ تفصل، اگر تو فصل نہ کرے، بین الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کے درمیان، نحو قامت ہندن. چھٹا قاعدہ ہے وَإِن فصلتا، اب یہ چھٹا ہے، فصل کیا، اگر فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیں، یعنی فصل کر دیں، یعنی مطلب یہ کہ اگر فعل اور فاعل کو دور دور کر دیں. وَإِن فصلتا، اگر تو فصل کر دے یعنی جدا کر دے، فلک الخیار فی التذکیر والتانیث، پھر اختیار ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے، اختیار ہے، تذکیر و تانیث اختیار ہے تجھے، تذکیر و تانیث لانے میں. تذکیر و تانیث کا معنی فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، مؤنث بھی. تو تذکیر و تانیث میں اختیار ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ضرب الیوم ہندن، دیکھیے ضرب یوم کیا معنی؟ آج انہوں نے مارا، فعل کو کیا لایا گیا؟ مذکر لایا گیا. فعل کو کیا لایا گیا؟ مذکر. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضربت الیوم ہند، الیوم ہند ہندن، ظرف کے ذریعے کیا کیا آپ نے؟ فصل لایا. ہندن، اب فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، مؤنث ملایا، مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے. وَإِن فصلتا، اگر تو نے فصل کیا، تو پھر تجھے فلک الخیار، تیرے لیے اختیار ہے، فی التذکیر والتانیث، تذکیر و تانیث میں، نحو ضرب الیوم ہندن، وَإِن شئت، اگر چاہے تو قلت، تو کہے ضربت الیوم ہندن. قاعدہ نمبر 7، وَكَذَا فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ. مؤنث حقیقی، دیکھیے مؤنث غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، غیر حقیقی میں بھی اختیار ہے. مؤنث غیر حقیقی کا معنی ہے یہاں بھی اختیار ہے. کیا ہے؟ یہاں ہم شارٹ میں لکھ رہے ہیں اختیار ہے. کس بارے میں؟ تذکیر و فعل کو تذکیر و تانیث لانے میں، فعل کو تذکیر و تانیث لانے میں. اب دیکھیے مؤنث غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی کا معنی کہ حیوان میں اس کے بالمقابل کوئی ذکر مرد نہ ہو. جیسے شمس ہے، اس کی کہاں سے شوہر لائیں گے؟ جاندار لائیں گے. اب یہاں اختیار ہے. دیکھیے طلعت الشمس، بولو طلعت الشمس، ہم نے کیا کیا ہے؟ فاعل کو مؤنث لائے، یہاں مذکر لائیے. طلع الشمس، یعنی یہ دونوں اختیار ہے. سمجھ میں آ؟ یہ دونوں اختیار. وَكَذَا فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں تیرے لیے اختیار ہے. فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ. وہی عبارت لا کے یہاں لگائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کتاب لمبی ہونے کے خطرے سے وہ عبارتیں بڑھاتے نہیں. طلعت الشمس وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر چاہے تو تو کہے طلع الشمس. هذا اذا كان، لیکن یہاں ایک شرط ہے، هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، جبکہ فعل کی اسناد کی گئی ہو ظاہر کی طرف کی جا رہی ہے. اگر فعل کی اسناد ظاہر کی طرف، تو فعل کی اسناد کیا ہونی چاہیے؟ یہاں ظاہر ہونا چاہیے. فعل کا فاعل ظاہر ہو، فعل کا فاعل ہاں ظاہر ہو. اب دیکھیے ظاہر ہو، اب فعل کا فاعل ظاہر ہو. اگر ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے، اگر ضمیر کی شکل، وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اگر ضمیر کی شکل میں، اگر مؤنث غیر حقیقی اگر فاعل ضمیر کی شکل میں ہے، اگر فاعل ضمیر کی شکل میں، ضمیر کی شکل میں ہے، نسابت، آپ کو اب اختیار نہیں ہے. ہمیشہ انیس ابدا، ہمیشہ مؤنث، ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا فعل کو. اب دیکھیے
اب الشمس طلعت، بولیے الشمس طلعت، الشمس طلعت. اب اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ الشمس مبتدا، طلعت فعل، طلعت فعل، ضمیر فاعل، هو ضمیر، یہ ضمیر ہی ضمیر فاعل مرفوع محلاً فاعل ہونے کی وجہ سے، جی فعل اپنے فاعل کی وجہ سے ساتھ مل کر کے خبر جملے فعلیہ ہو کر خبر میں. تو یہاں جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں. تو وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُظْهَرِ مضمر، اگر اسناد کی گئی ہو فعل کی مضمر کی طرف، یعنی فاعل کا فعل ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے، انث ابدا، تو ہمیشہ فعل کیا ہوگا؟ مؤنث لائے، جیسے الشمس طلع. قاعدہ نمبر 9، وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی. اب یہ 9واں قاعدہ، مؤنث جمع مکسر، بولیے نہیں، جمع مکسر بولیے، مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، مؤنث غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، حقیقی کی طرح، مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے کالمؤنث الغیر الحقیقی، اگر ظاہر ہے تو اختیار ہے، اگر ضمیر کی شکل میں ہے تو اختیار نہیں. قام الرجال، اب بتائیے یہ قام الرجال میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے، ظاہر ہے. قام الرجال، دیکھو فعل کو واحد لایا گیا. اب اگر آپ چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں قامت الرجال، مؤنث بھی رکھ سکتے ہیں فعل، محمد قامت الرجال، جیسے آپ نے مؤنث غیر حقیقی میں جبکہ فاعل ظاہر ہو آپ کو اختیار ہے تذکیر و تانیث میں، لیکن اگر فاعل ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے تو پھر آپ کو اختیار نہیں جمع مکسر میں. ہمیشہ مؤنث. الرجال قاموا، کیا کہیں گے؟ اچھا، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ قامت الرجال والرجال قامت، ويجوز یا ويجوز فيه الرجال قام، اچھا، اور رجال قامت، قامت الرجال ہو گیا، جی الرجال یہ جمع ہوا، قامت ہوا. جی، اور جائز ہے قامت بھی لا سکتے ہیں، کاموں بھی لازم، قامو بھی لا سکتے ہیں. دیکھو قامو بھی لا سکتے ہیں، قامو رجال کے اعتبار سے لا سکتے ہیں، جی اور قامت جمع مکسر غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی یہ غیر حقیقی کی طرح اس کے احکام. تو 9واں قاعدہ آپ دیکھ لیں، وجمع التکسیری، جمع تکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. تقول، آپ کہو گے قام الرجال، یعنی رجال جمع مکسر ہے، قامت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ فاعل ظاہر، قام الرجال وقامت الرجال. اور دوسری مثال والرجال قامت ويجوز فيه الرجال قاموا، لیکن مؤنث غیر حقیقی میں اس کی اجازت نہیں ہے، جمع مکسر میں اس کی اجازت ہے کہ مذکر کے لیے مذکر کا فعل لائیں، مذکر کے لیے مؤنث واحد کا فعل لائیں. یہ جمع مکسر میں اجازت ہے، یہاں اجازت نہیں. بہرحال ہم نے آپ کو لکھ کر سمجھانے کی یہ 9 قاعدے کوشش کی اور بچ گئے، اور 5 قاعدے انشاءاللہ کل پڑھنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.